بھی راضی ہو جاوے گا مک جانے تے پیو مرے کرویلا مرن نشالا دیر کسے دے اجڑ جانا السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک عامر صاحب کے والد صاحب کے 40واں تھا اور میرے ساتھ رانا رفاقہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ شرکت کی ہے۔ ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ رانا صاحب، آج کے حوالے سے کیا میسیج آپ دیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا وہ ملک بشارت صاحب، اس کے ثواب کے لیے، اس کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں یہاں پر سارے دوست ساتھی، کیونکہ میرا ملک بشارت کے ساتھ جو کم از کم نہیں تو 40-45 سال کا ایک دوستانہ تھا، تعلقات تھے، ایک فیملی ممبر تھا ہمارا، اور ایک بہت اچھا نفیس انسان تھا، جن کے دوستی وہ ہے جو کہ انسان کسی کے اچھے دکھ سکھ میں بھی ساتھ دے، اور ہر اس کے اندر بے بہا خوبیوں کا وہ مالک تھا۔ سب سے بڑی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جوڑنا جانتا تھا، چاہے عزیز و قارب ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے علاقے کے لوگ ہوں۔ فلائی کام کرتا تھا، کوئی ایسا کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز اس کی نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل، چاہے وہ بجلی کا ہے، گیس کا ہے، کسی غریب بچی کی بیوہ یتیم بچیوں کی شادیوں کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں وہ پیش رہتا تھا۔ تو اس لیے آج ہم سب لوگ اس کے لیے میں میرے لیے تو سمجھے کہ میں انتہائی مجھے اس چیز کی دکھ و تکلیف ہے کہ میرا بچپن کا دوست ساتھی تھا۔ آپ کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جی بس یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد دلاتا ہو؟ دیکھیں، میں جب 90 کے عشرے میں جب ہم لوگ کونسلر بنے، اس کے بعد پھر میں الیکشن لڑا، الیکشن میں وہ میرے شانہ بشانہ چلا۔ واقعی اس کے بے بہا ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس میری UC 38 کے اندر اس کی بہت بڑے رول ہے کہ جس میں اس نے یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور بلا تفریق کسی بھی پارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سیاسی طور پہ حالانکہ وہ اوپر شیخ صاحب کی بھی سپورٹ کرتا تھا، اور جو لوکلی وہ قیادت جو تھی ہمارا بلدیاتی سسٹم میں ہمارے ساتھ چلتا تھا، مگر علاقے کے لوگوں کو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے، سب کے ساتھ یہ اکثر سب کو لے کر چلنے والا انسان تھا کہ بہت کم دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی کمی بس اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہم تو اس کے لیے اب دعائی کر سکتے ہیں، اس کی کمی اللہ تعالیٰ بس ان کو صبر دے، کمی اس کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگی کے 45 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ جس نے زندگی کا میرے ساتھ ایک اس جو ہمارا جوانی کا سٹارٹ دن تھا لے کے آج تک، جس کے اندر ایک لالچ اور انصر ایسی چیزیں ہوتی اس ایج کے اندر، وہ بلا تفریق ان چیزوں سے بالکل بری ایسی چیزوں کا انسان ہی نہیں تھا۔ بہت مخلص انسان، جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے اس کی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ ان کے بچپن کے دوست ہیں اور ان کے آنسو جو آئے ہیں ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا لگاؤ تھا، کتنا ان سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ میرے ساتھ بشارت صاحب کے بیٹے جو ملک عامر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا عامر صاحب، بتائیے گا آج آپ نے 40ویں کی ایک تقریب منعقد کی، ماشاءاللہ بہت سے پیر نقیب الرحمان صاحب و دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کیا، کیا کہیں گے؟ بس میں جی سب سے پہلے تو ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرے جو جتنے بھی دوست ہیں، ریلیٹیوز ہیں، عزیز و قارب جو کہ ادھر اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس میرے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے اور وہ ادھر آئے، تشریف لائے، میں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ اور خاص طور پہ جو میرے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان کا مجھے دلی جو ہے نا وہ اس چیز کا انہوں نے احساس دلایا ہے کہ والد صاحب تو چلے گئے ہیں لیکن وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے جو ہے نا اس چیز کا بہت ہی جو ہے نا رنج و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جو ہے نا وہ سر سے سایہ جو ہے نا
اس سے پہلے کیا کیفیت ہوتی تھی جب والد صاحب آپ کے حیات تھے، تو ابھی ان کے جانے کے بعد کیا کیفیت ہے آپ کی؟ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ والد جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے کہ جوتے بھی پڑے ہوں ان کے نا، ہاں جی جی تو وہ بھی کافی ہوتے ہیں. تو ان کا ریسنٹلی جو ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ تو اس ٹائم ہی دنیا سے مطلب تقریباً ان کا رابطہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن کم از کم وہ یہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے تھے. تو اب چونکہ وہ نہیں ہیں تو مجھے ظاہر ہے تمام جتنے بھی حالات ہیں یا جو بھی ہیں وہ ظاہر ہے اکیلے فیس کرنے پڑیں گے، جیسے بھی ہوں، اندر کے مطلب گھر کے یا باہر کے جو بھی سماجی یا جو بھی معاملات ہیں وہ خود. تو اس کا ظاہر ہے والد کا سایہ تو پھر آپ کو پتہ ہے. میسج کیا دیں گے؟ میسیج یہی ہے کہ اپنے والدین کا تمام لوگ جو ہے نا وہ بیسک آپ کے جو پیر ہیں وہ تو آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی خدمت کریں. اگر وہ آپ سے راضی گئے نا اس دنیا سے تو آپ سے دنیا راضی گئی اور آخرت میں بھی آپ جو ہے نا. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے پیر سید عاصم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے والد سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو میں جس مقصد کے لیے ہم آپ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں غم میں شریک ہونے کے لیے ملک عامر اوان صاحب کے، ان کے والد صاحب کی دعا کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی اس بات پہ ہیں تو ہم غم کے حالت میں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار کے آل میں سے اور ان کے امت میں سے ہیں. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم لوگ سارے جس طرح اکٹھے ہیں، اسی طرح ایک عالم تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے. تو جو روحیں عالم ارواح میں ملتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، وہی روحیں عالم اسباب میں اکٹھی ہوتی ہیں. تو ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ پاک نے بیعت لی آپ نبی پاک سرکار پہ اور آپ کی آل پہ اور اپنے انبیاء پہ، تو الحمدللہ ہم بیعت کرنے والوں میں سے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں عالم اسباب کے اندر. تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں واپس جب لے کے جائے اور جب ہم وہاں پہ اٹھیں، عالم برزخ بھی ہمارا آسان کرے سب کا، اور جب وہاں پہ ہماری آنکھ کھلے آگے تو ہم آپ سرکار کے قابل قبول امت میں سے ہوں. جیسے کہتے ہیں پیری مریدی میں بھی کہ مرید کہتا ہے کہ فلاں میرا مرشد ہے، لیکن منزل تب ہوتی ہے جب مرشد مرید کو تسلیم کرے. اگر مرشد مرید کو تسلیم نہ کرے تو اس کی منزل شروع نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سرکار کے امتی ہیں یا ان کی اولاد میں سے ہیں، تو جب تک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، ہمارے کردار ایسے نہیں ہوں گے، تو سرکار ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو دعا یہ ہے کہ ہم عملاً، علماً، معرفت کے حساب سے، ہر لحاظ سے آپ سرکار کی تعلیمات پہ پورا اترنے کی ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے اس پہ کہ ہم اس پہ پورا اتر سکیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ پیر صاحب کی بھی بات ہوئی ہے اور ملک عامر صاحب کی بات ہوئی ہے، اور ان کے جو درینہ دوست ہیں رانا صاحب، ان سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.